کسی طالب علم نے یہ پوچھا ہے جی ہمیں محرم کے مہینے اور یوم عاشوراء کی فضیلت کے بارے میں کچھ ارشادات فرمائیے، کیونکہ محرم کا مہینہ شروع ہوا اور اس کے بارے میں کچھ ہمیں بھی ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام اور ہمارے معزز ساتھیوں، محرم کے مہینے اور یوم عاشوراء کی فضیلت کے بارے میں علماء کرام نے بہت کچھ لکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے، اور اس مہینے میں نیک عمل کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے یعنی محرم کے مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو محترم بھائیو، اسلامی سال کا آغاز محرم مہینوں سے ہوتا ہے، اس لیے نیک کاموں سے معمور کرنا چاہیے اور اللہ جل شانہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان نیک عمل کی برکت سے، ان روزوں کی برکت سے پورا سال نیک کام کرنے کی توفیق دیں گے۔ تو اس لیے محرم میں حسب استطاعت نفلی روزوں کا اہتمام کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ محترم طلباء کرام، یوم عاشوراء اور ان کے روزے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، یوم عاشوراء زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بہت بڑا محترم دن تھا، اور اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا، جس طرح کہ آج کل ابھی تک یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ کل حرم شریف میں خانہ کعبہ کو نیا غلاف تبدیل کیا گیا۔ تو یہ طریقہ جاہلیت کے زمانہ سے آ رہا ہے، اور قریش اسی دن روزے رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے ساتھ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں یہود کو دیکھا کہ وہ بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات فرمائی تھی، اور فرعون اور ان کے لشکر کو دریاب میں غرق کیا تھا، سمندر میں غرق کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا، اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھے۔ تو اس مہینے کا عام دنوں کے روزے کے مقابلے میں 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کے روزوں کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ تو محترم طلباء کرام، یوم عاشوراء یعنی محرم 10 محرم کے دن روزے کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، بعد میں منسوخ ہو کر مستحب ہو گیا۔ اور روایت میں آتا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى الصيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی شہر رمضان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن روزے کا اہتمام فرماتے ہو اور اس کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہو سوائے اس 10 محرم کے دن کے اور اس مہینے یعنی رمضان کے مہینے کے۔ تو محترم طلباء کرام، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کے روزے کے بعد نفلی روزوں میں عاشورہ کا روزے کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، اس لمبی ایک حدیث میں سے ایک ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ تو اس حدیث سے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزے کی فضیلت حاصل ہوتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے لوگ 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب 10 محرم کے دن خانہ کعبہ کو غلاف بھی پہنایا جاتا تھا، پھر جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے اور رکھ لے، جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کان یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیۃ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما قدم المدینۃ صامہ وامر بصیامہ فلما فرض رمضان ترک یوم عاشوراء فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ۔ تو محترم طلبہ کرام، آپ کی خدمت میں مختصر سی فضیلت بیان کیا، تو اس کو آگے اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔